اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی اللہ. میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نحل دی آیت مجیدہ کے مطابق کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. تو اساں جڑا مذہب اہل بیت کو لیا ہے اس مذہب کی پہلی شکل میں 2 دن گفتگو کر چکا ہوں، اور اصول دین اچ پہلا اصول توحید ہے، اور توحید تے کل بھی گفتگو کی اور پرسوں بھی گفتگو کی. اج میں اس تو اگلی شک جڑی دین اسلام دے سانو اصول دیتے گئے نے وہ جناب تے ذہن چوے گا. پہلا اصول توحید ہے اور دوسرا عدل. مہربانی عدل تے گفتگو اج ہوے گی. سانو مذہب اہل بیت نے دسیا ہے کہ اللہ جدوں ایک ہے تے وہ ایک دے نال عادل بھی. اللہ ایک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے عیب ذات ہے، اور وہ دی صفت کامل ہے کہ وہ عادل ہے. عادل کا معنی ہے عدل کرنے والا، کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرنے والا. وہ دے واسطے میں 2 آیتاں پڑھ دینا، ایک اللہ دے عدل دی، ایک ظلم نہ کرن دی. پہلی آیت مجیدہ جناب کے سامنے سورہ مبارکہ الانعام دی آیت مجیدہ جناب آیت نمبر 115. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پوری ہو گئی تیرے رب کی بات سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. تیرا رب سچا بھی ہے اور عادل بھی ہے. یہ تے اللہ دے یہ مطلب اصول دین جڑا سن دیتا گیا ٹھیک قرآن دے مطابق ہے، کیونکہ موضوع ہے قرآن اور مذہب اہل بیت. مذہب اہل بیت نے اگر سن دسیا اللہ عادل ہے تو وہ دے واسطے میں آیت پڑھ دیتی ہے سورہ مبارکہ الانعام دی آیت نمبر 115 ہے. خالق فرما رہے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ ہے ہی وہ جو سچا بھی ہے اور عادل بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہوں ایک آیت مجیدہ اور پڑھنا، یہ دے برعکس ایک لفظ ظالم. جڑا عدل کرتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا، اور جڑا ظالم ہے وہ کدی عادل نہیں ہو سکتا. اس واسطے اللہ پاک واسطے میں دوسری آیت مجیدہ جی پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ مبارکہ نساء دی آیت نمبر 40 ہے جی. خالق کائنات فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ وہ ہے جو رائی کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ مطلب ہے قرآن حکیم جو ساڈا اج دا موضوع طے ہو گیا کہ اللہ عادل ہے، اللہ ظالم نہیں. اس واسطے جو کچھ جناب کے سامنے زندگی پیش آ رہا ہے انہوں عادل سمجھ کے برداشت کرنا ہے. اللہ کسی تے ظلم نہیں کرتا. آج جڑیاں فوت کی تے بیچاریاں بیبیاں آندیاں نا اتنے بڑا ظلم ہوا ہے. اے جڑا رضائے الہی نال اپنے بستر تے بیماری دی وجہ تو جاندا ہے وہ دے نال کوئی ظلم نہیں ہوتا. ظلم وہ تے ہوندا ہے جڑا قتل کیتا جائے. قاتل ظالم ہوتا ہے. یہ گل ذہن چ رکھنا. اللہ جدوں قضائے الہی نال کسی نوں کھڑدا ہے تو ظلم نہیں کرتا، وہ عدل کرتا ہے. سانو سمجھ نہیں نہ آتی، اسی سمجھنے ہاں 18 سال عمر سی، 20 سال عمر سی، اج اس ویکھیا کی سی، اینوں نہیں سی جانا چاہیے، یہ کتنے ٹر گیا ہے. اس طرح دیاں گلاں او دے نال کردیاں نے جڑا عادل نہ ہو. ہاں سانو جدائی آتی ہے، برداشت نہیں ہوتی، اسی رونے ہاں، کوئی حرج والی گل نہیں، لیکن اللہ عادل ہے. ہن میں پہلی آیت مجیدہ جڑی پڑھ کے اج دی مجلس شروع کرنا چاہنا وہ سورہ مبارکہ سواد دی آیت ہے. سورہ مبارکہ سواد 3 پارہ جی سورہ مبارکہ سواد ہے اور آیت نمبر 76 ہے. اللہ نے اس کائنات دا آغاز عدل نال کیتا. کائنات شروع ہی اللہ نے عدل نال کیتی ہے. اور میں اتھو کر کے قرآن پڑھنا. اللہ فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں ابھی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. جنہ چ اعلان ہو رہا ہے انہاں چ مٹی دا بشر کوئی نہیں سی. میں پھر کہہ رہا جنہ وچ اعلان ہو رہا ہے کہ میں بشر بنان لگا ہوں تو مٹی دا بشر ہے ہی کوئی نہیں سی. یا جن سن وہ اگ نال بنے سن تے یا ملائکہ سن وہ نور نال بنے سن. یہ مطلب ہے یا اتنے نوری سن یا اتنے ناری سن. انہاں وچ اللہ فرمایا کہ میں مٹی دا بشر بنان لگا.
ہوں جڑا نور ہے یہ بھی چمک ہوں تے اگ بھی چمک ہوں چمک پھر چمک ہی ہوں نیرے وچ اگ بالو تاں بھی روشن ہو جاتا بیٹری رکھو تاں بھی روشن ہو جاتا یہ جڑا نور ہے وہ بھی چمک ہوں اور جڑا حضرت موسیٰ نے آکھیا سی میں اگ لے کے آنا تاکہ روشنی ہو جائے اگ جلائیے پھر بھی چمک ہو جاتی یہ دوویں چمکدار چیزاں سن نوری بھی ناری بھی تے انہاں چلا فرمایا میں مٹی دا بشر بنان لگا ہوں جدوں انیاں چمکدار چیزاں نوں دسیا جائے کہ میں مٹی دا ایک بنان لگا انہاں دی صحت تے کی اثر ہوندا یا تو انہاں تے کوئی وڈی شے بندی ہوے تے او سمجھن کہ جناب اسی بشر ہاں تے نور آن لگا یا اسی خاکی ہاں تے ساڈے سامنے کوئی نورانی چیز آن لگی انہاں آکھیا اچھا جی پھر اللہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب میں اسے درست کر لوں نا اس میں اپنی روح پھونک دوں تم سارے کے سارے سجدے میں گر پڑنا وہ دے سامنے تساں سارے سجدہ کرنا ہے اچھا ہویا کہ خالق فرماندا ہے اساں اس نے کر دیتا مٹی دا بشر بنا دیتا سامنے کر دیتا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون تمام کے تمام ملائکہ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے الا ابلیس ایک باقی بچ گیا جو ابلیس تھا خالق فرماندے نے استکبر وکان من الکافرین اس نے تکبر کیا تھا اور وہ تھا ہی کافر یہ مطلب کروڑا سال عبادت کیتی ہوئے بندہ تکبر کر لوے کافر ہو جانا کافرانہ شامل ہو جاتا ہے کافر جیسا ہو جاتا ہے تکبر بڑی بری چیز ہے یہ مطلب یہ نہیں کہ مسلمان ہی نہیں رہندا لیکن اللہ فرما رہا ہے اس نے تکبر کیا وہ تھا ہی کافر یہ مطلب یہ شیوا کافران دا ہے تکبر کرنا مسلمان دا شیوا نہیں وہ آکڑ گیا تکبر کیتا وہ سجدہ نہ کیتا وہ جو نہ کیتا تے اللہ نے پھر ادھنا گل کی تھی ابلیس نال بولے اللہ ابلیس نال ابلیس اللہ نال بولے وہ مکالمہ قرآن چ موجود ہے آج دا موضوع کی ہے جی چلو عدل انہوں دھیان رکھنا اللہ فرماتا قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی تو نے اسے سجدے سے انکار کیوں کر دیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا ویسے جدوں وہ بندا سی پیا اللہ دسیا کسے نو نہیں نہ کسے ملک نو نہ فرشتے نو نہ کسے جن نو اللہ نہیں دستا کسے نو اللہ کسے نو نظر آنے والی چیز ہی نہیں وہ سامنے آ گیا وہ بن گیا اللہ دے حکم نال بن گیا ملائکہ مٹی آندی وہ نہیں کتے کوئی وہ نہیں بنایا اللہ روح پھونک دیتی بس وہ بن گیا اللہ فرماندا تو نے اسے چھوڑ دیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا اللہ دا تے جسم ہی کوئی نہیں جدہ جسم کوئی نہیں ہو تے بازو کوئی نہیں بازو کوئی نہیں تے ہاتھ بھی کوئی نہیں ان علماء نے لکھیا پیا میں ادھر ادھر دیاں گلاں نہیں کرنیاں او دا مطلب یہ سی کہ میں انہوں انجی بنایا ہے جویں آپ ہتھاں نال بنائی دا میں انہوں انجی بنایا جویں آپ ہتھاں نال بنائی دا تے تو انہوں چھڑ چھڑے اگے گل بڑی عجیب ہے ایتھے پہلے مکا ہی لئیے ہتھاں والی گل میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا اگر مثال کے طور تے بھی اللہ آکھیا ہوئے لوگ آندے نے جڑے بڑے میں گل کیتی نا میں اوتھے ہی بن کے رکھ چھڑیا پھر کویا نہیں بنیا ہوندا وہ یار کسے بنیا ہوندا اچھا نہیں ہوتا لوگ آندے نے میں گل کیتی ہوتی سنگ دیاں چوڑیاں مل گئیاں ملیاں ہوندیاں نہیں کون جوگا نہیں نہ رہندا وہ دا مطلب ہے کہ سنگ دیاں چوڑیاں مل گئیاں تے جنوں بندے اندر بن کے باہ چھڑیا وہ دا مطلب ہے اس نوں گل ہی کوئی نہیں آئی اگر مثال کے طور تے بھی اللہ آکھیا ہوئے کہ میں انہوں ہاتھاں نال بنایا ہے تے میرا خیال ہے پھر اللہ نو کسے بندے دے ہاتھاں تے اپنا ہاتھ نہیں سی نہ آکھنا چاہیے بولو نا جی اللہ مثال کے طور تے بھی آکھیا ہوئے میں انہوں ہاتھاں دی طرح بنایا ہے مینوں قرآن چوں ایک ایسی شخصیت کامل و اکمل مل گئی ہے جدے ہاتھاں نو اللہ نے اپنا ہاتھ آکھیا میں تے سوچ بھی نہیں سکتا اللہ دے ہاتھ ہوندے نے تے کسے دے متعلق سوچ نہیں سکتا کہ او دے ہاتھ اللہ دے ہاتھاں وانگوں ہوندے نے اللہ جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں کی سنیا جے دو دن مہربانی فرماؤ نا
اللہ دی مثل کوئی نہیں قبلہ، اللہ دی مثال کوئی نہیں. جدوں دی مثال ہی کوئی نہیں، وہ دے ہاتھ ہی کوئی نہیں، تو دے ہاتھاں جیسا ہاتھ کیڑا ہو جائے گا، وہ دے ہاتھ ہی کوئی نہیں. لیکن ایک موقع میں قرآن چ ملے ہے جتھے اللہ دے ہاتھ ثابت ہوندے نے. نبی پاک صحابہ کو بیعت لئی ہے شجر تھلے کھلو کے، انہوں بیعت رضوان آندے نے. جدوں صحابہ بیعت کر رہے سن اللہ جبریل نو نازل کر کے آکھیا اپنے ساتھیاں نو کہہ دے تسی بیعت نبی دی نہیں کر رہے. کیا بات ہے، تسی بیعت اللہ دی کر رہے ہو. انما یبایعون اللہ، اللہ دی بیعت کر رہے ہو. اور ید اللہ ہے، آگے کسے کہتے ید اللہ سنے ہیں تو ہاتھ اٹھاؤ. سنے آجا ید اللہ؟ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جو صحابہ بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں پر سورہ فتح 26 پارہ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. قرآن ہی دے سکنا. حضرات زہرا کے بابا کے ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ کہہ رہا. میرے نبی دیا ہتھانو اللہ بولو بولو اپنے ہاتھ کہہ رہے، اپنے ہاتھ کہہ رہے. یہ دا مطلب ہے یا اللہ اتھے آکھیا سی میں انہوں دعا ہتھاں نال بنائے تے یا اللہ بیعت رضوان تے آکھیا تواڈے ہتھاں اُتے اللہ دا ہاتھ ہے. اللہ سمجھانا کی چاہتا ہے؟ یہ دا مطلب ہے جدوں یہ ہاتھ مبارک جڑے نبی دے نے انہاں نوں اللہ نے اپنے ہاتھ کہہ دیتا ہے. یہ دا مطلب ہے جڑا بیعت کرتا ہے وہ پھر نبی دی کی کرنی ہے، اللہ دی کرتا ہے. تے جے وعدہ نبی نال کرتا ہے تے اللہ نال کرتا ہے، تے جے ہاتھ نال نبی کسے نوں کوئی شے دے چھڑے یہ دا مطلب بندہ سمجھے نا مینوں اللہ دے رہا ہے، تے اس ہاتھ نال نبی کسے نوں آ چھڑے دفع ہو جا، تے دا مطلب دفع بھی اللہ کر رہا ہے نا. تے جے نبی دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ نے تے نبی دے ہاتھاں دے سارے کام اللہ دے ہی کام نے. ہن مینوں پتہ لگا نبی نے غدیر علی نوں ہاتھاں نال کے اٹھا. ابلیس نو اللہ فرمایا تو نے اس کا انکار کیا، تو شیطان اس لیے ہے کہ تو نے اس کا انکار کیا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. تے نبی تے دعا ہاتھاں نال جنہوں اللہ نے ید اللہ آکھیا ہے. علی نو چک کے فرما دل من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. یہ دا مطلب ہے علی نو جنہ کو بلند کیتا ہے نا، جنہ کو چاچے دے پتر نے نہیں کیتا. کیا بات ہے، جنہ بھائی جنہ کیتا ہے، جنہ کو بلند کیتا چاچے دے پتر نے نہیں کیتا بلکہ اللہ نے آپ کیتا ہے. نبی دے ہاتھانو اپنا ہاتھ کہہ کے انہاں نال علی نو اٹھوا کے ولایت دا اعلان کر کے نبی نے کائنات نو دسیا جیڑا میرے ہاتھاں دے اٹھائے دا انکار کرے کل بھی شیطان تھا. اے میرے ہاتھ نے جی نوازش. استکبرت ام کنت من العالین. اللہ فرمائے شیطان جی، ابلیس جی، کوندا بڑا اچھا سی جی جی. اللہ فرمایا تو نے تکبر استکبرت ام کنت من العالین. توجہ رکھنی ہے، تو نے تکبر کیا ہے یا تو ان میں سے ہے جو اسے سجدہ نہیں کرتے. تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہے، بلند مرتبہ والوں میں سے ہے. کیا تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے؟ یہ دا مطلب ہے آدم، ملائکہ، جن، شیطان انہاں ساریاں تو علاوہ کوئی اعلیٰ مرتبے والے بھی تھے تو ان میں سے ہے. ہو سکا جی نہیں ہویا تینوں کی جو انہوں ہویا ہے وہ میرا آج کا موضوع ہے. انہیں کی آکھیا ہو سکیا کالا اس نے کہا انا خیرم منہو، میں اس سے بہتر ہوں.
میں اس سے بہتر. کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. ہن کجا اگ دا بنیا تے کجا مٹی دا بنیا. ہن میں اے دے اگے چکا, اے دے نالوں میں بہتر, اے دے نالوں. اللہ فرمایا میں تینوں آکے چک جا. ہو سکیا اے دے نالوں میں بہتر. اللہ فرمایا اے سن لو جی. پھر اللہ کو گل نہیں کی تھی. فرمایا فاخرو جی اتھوں نکل جا. منہا فإنک رجیم, تو راندہ درگاہ ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعنَتِي إِلَى یوم الدین, میری طرف تیرے تے لعنت ہے قیامت دے دن تک, یوم الدین تک. ہو سکیا ہویا کی ہے؟ فرمایا لعنتی آئی تھو ٹر جا. ہو سکیا میرے پچھلے سجدے, فرمایا انہاں تے بھی لعنت تھی. جیڑی میں تیری عبادت کی تھی, فرمایا سب تے لعنت نکل جائی تھو. ہو سکے ایڈی چھتی تو انہوں غصہ چڑھ گیا, اینی میں تھوڑی عبادت کیتی ہے, چپے چپے تے سجدہ کیتا ہے, اینی کو گل ہوئی ہے, اینی کو. فرمایا جڑی کو ہوئی ہے نا, اینو اینی کو نہ آکھیں, اے بڑی بڑی ہو گئی ہے. تو منو پیان ہے, میں تے نالوں بہتر ہوں, کیا میں عادل نہیں؟ کمال ہے. یہ تو عدالت کے خلاف ہے کہ کسی کم تر کے سامنے برتر کو جھکایا جائے. اگر تو اس سے بہتر ہوتا تو میں کیوں تجھے جھکنے کا حکم دیتا؟ اگر تو اس سے بہتر ہوتا تو میں تجھے جھکنے کا حکم نہ دیتا. تو نے میں نے کیا کیا ہے؟ اللہ فرمایا تو نے میری عدالت کا انکار کیا ہے. یہ مطلب ہے جو سب تو پہلا اللہ دی عدالت تے عدل دا انکار کیتا ہے وہ شیطان ہے. یہ مطلب ہے اللہ جیتے سامنے جنوں چکائے اللہ عادل ہے. بولو بولو جی عادل ہے. ایک اور گل کر لئیے. میں تھوڑے سامنے ہنے تھوڑے سامنے کم از کم 1 2 3 4 5 6 آیتاں پڑھاں گا, پھر 7ویں بھی پڑھاں گا, پھر 8ویں پڑھاں گا, مجلس مکمل ہو جائے. میں آیت مجیدہ پڑھ رہا ہوں سورہ مبارکہ بقرہ. سورہ مبارکہ بقرہ 31 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے انہی ملائکہ کو سامنے کر کے کہا ثم عرضہم علی الملائکتی فقال انبئونی باسمائی ہؤلائی ان کنتم صادقین. کچھ چیزیں میں تمہارے سامنے کرتا ہوں, ان کے نام بتاؤ. بتاؤ میں تو دساں میرا عدل کی. جنوں چکانا ایویں نہیں چکاندا, تے جدے سامنے چکانا ایویں نہیں چکاندا. میں عادل ہوں. آج دا موضوع عدل ہے. قرآن ہے جی. قالوا سبحانک لا علم لنا, ملائکہ نے کہا تیری ذات پاک ہے, ہمیں کچھ علم نہیں ہے, ہمیں کچھ علم. اور جو تو پہ پوچھنا ہے لا علم لنا, ہمیں کوئی علم نہیں ہے. کالا تو اللہ نے کہا یا آدم انبئوہم باسمائہم, کیا تو ان کے نام بتائے گا؟ فرمایا کیوں نہیں بتاؤں گا. فلما انباہم باسمائہم, جو اللہ پوچھتے گئے آدم بتاتے گئے, آدم بتاتے گئے. اللہ نے دلیل قائم کر دی. دیکھ لیا تم نے, تم جھکے کیوں ہو, جھکایا گیا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جھکاؤ اس کے سامنے ہو جو جانتا ہے, جھکے وہ ہیں جو نہیں جانتے. تم نہ جاننے والے جھکے ہو, جو جاننے والا اس کے سامنے جھکایا گیا ہے. لو جی جواب دیو, 6 باری تمہیں جواب دینے. حضرت آدم کے سامنے اللہ نے ملائکہ کو جس محنت کی وجہ سے جھکایا وہ کیا تھا؟ اے صدقے بھائی 4 بندیاں تو سلام ہے جنہاں آکھیا کی ہے. اور یار حضرت آدم دے سامنے اللہ نے چکائے نے فرشتے, انہاں کہ لا علم لنا, سانو علم ہی نہیں. اللہ نو علم, حضرت آدم نو علم ہے. ایدہ مطلب ہے چکان دی وجہ کی ہے علم. چکانے کی وجہ کیا ہے؟ علم. یہی عدل ہے. علم والے کے سامنے جھک جانا یہی اللہ کا عدل ہے. لو جی پہلی مثال ہوگی 5 آیتاں اور. یہ مطلب ہے حضرت آدم کے سامنے ملائکہ جڑا چکائے گئے نے وہ دی وجہ کی سی؟ علم. علم علم تے دوجی وجہ یار دوجی وجہ عدل. یہ مطلب ہے چکن دی وجہ علم ہے, اے اللہ دا عدل ہے. بس ایس فکرہ دہرا رہا, کئی 5 باری تساں آکھنا انہاں دا او دے سامنے جھک جانا
وجہ کی ہے علم تے اے ہی اللہ دا بس ٹھیک ہو گیا 4-5 باری ہو رکھنا ہوں میں سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت نمبر 247 پڑھ رہے ہیں حضرت سیموئیل ایک نبی گزرے سیموئیل ایک نے شیموئیل بھی لکھے ایک نے سیموئیل لکھے 70 تو 80 ہزار دے صحابی سن بادشاہ ظالم سی نبی آکھا لڑنا پینا انہاں آکھا لڑاں گے ساڈا کوئی گورنر بنا سرپرست بنا بادشاہ بنا ساڈے اوتے تے کوئی ہوئے اسی لڑیے نبی پاک نے فرمایا اس نبی نے وہ فرماندے نے کہ ایک گل دا دھیان رکھیا جے حال اسیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں کہے لڑو اور تم نہ لڑو اور نہ کہ جی بادشاہ کوئی ہوئے تو لڑیے نا جرنیل تے کوئی چنگا بھلا ہوئے نا فرمایا وہ میں اللہ نو پوچھ دینا پھر اس کے نبی نے کہا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا سیموئیل نے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو چن لیا ہے طالوت تمہارا جرنیل ہوگا تمہارا جرنل طالوت ہے انہوں نے کہا وہ کتھا جے نبی نے فرمایا آجے میرے لوگ اندے ہو پہ حضرت سیموئیل نے فرمایا اے جی انہوں اللہ نے چنیا جے میں صرف بخایا ہے اگو جو امت نے آکھیا وہ بھی قرآن چ لکھے قالوا ان یکون له الملک علینا اے تے ساڈے تے اے ہوئے نبی نے آکھا انہوں کی ہے کہنے لگے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ہم اس سے بہتر ہیں نبی آکھا اس نے بھی یہی کہا تھا صدقے بھائی کمال ہے تو آڈے موضوع سنن کا کمال ہے اور نبی آکھا کی بیان دے ہو انہوں اللہ مقرر کی تھا تو تسی کی بیان دے ہو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس سے تو انہوں کی ہے اگوں کی کہنے لگے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ یہ دیکھو تو مال ہی کوئی نہیں غریب آدمی ہے اس بات شاہد کی کرنی ادھر دیکھو تو میں پڑھا نبی آج کھلوتا لے کے آج تے اگوں اندر اے نبی اندر آج تے اگوں اندر اے جدوں نہ کہنے اے نبی آکھیا تہاڈی موت آئی جے کام خراب ہونے والا جے عذاب آنے والا جے اللہ کسے دا لحاظ نہیں جے کرنا انہاں آکھیا سی کر کے بیٹھے میں پنجابی چ پڑھ دینا اللہ دے نبی نے فرمایا جدا اللہ اعلان کروائے تے نبی کرے اگو چوڑا نہیں ماری دیاں کیا بات ہے بھائی جدا اللہ اعلان کروائے تے نبی اعلان کرے انہوں انجنی آکھیدہ ایک ہی اگو جڑی گل لینا وہ بڑا سواد ہے اگو کہنے لگے سانو صرف اینا دا چھڑو اللہ یہ جو بیکھیا کی اللہ یہ جو بیکھیا کی نبی آکھے تو انہوں کمی کی تسلی انہوں آکھے تو پیسے کوئی ساڑھے کو پیسے بہت ہیں بڑے بڑے مالدار بندے بچ کھلوتے سن مالدار بندے نو جنہ مال دا روب ہوتا ہے نا اینا کسے شاہدہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا مالدار رسیت اللہ بنا انہوں چھڑے اللہ جو ویکھیا کی جو ویکھیا نا وہ میرا موضوع ہے حضرت آدم کے سامنے اللہ نے کیوں فرشتہ چکا ہے وجہ کی سی علم تے ایک ہی سی اللہ دا عدل پھر تجھے بھی سن لو نبی پاک نے فرمایا خبردار قالا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطتا فی العلم والجسم اللہ مال نہیں دیکھتا علم دیکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سامنے کھلو کے لگے نے بندہ گلہ کرن آل عمران آیتہ نمبر 49 حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّيُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوتِكُمْ میں تمہیں بتا سکتا ہوں صبح گھر سے کیا کھا کے آئے ہو اور کیا بتا کھان تو ایڈے پیڑے نہیں پہ جتوں مکے نے وہ پیدا سکتا فرماتے ہیں انبیکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم آجڑے تواڈیاں اندراں برانڈیاں دے پیچھے پیٹیاں دے وچ پیسے پے نے نا مینوں پتہ جے
جڑا شاپرا چ زیور لکایا جے مینوں سارا پتا جے بندے خوف زدہ ہو گئے رکھو علماء دا قرآن تے ہاتھ تے پوچھو حضرت عیسیٰ نے مخبر رکھے سن لوگوں نے گھراں دا پتہ کرتے پھرتے سن پھولا پھولی کرتے پھرتے سن جو صبح کا کھایا ہوا شام کو بتا دیتا تھا اور اندر رکھے ہوئے مال کے ذخیرے کا اعلان کرتا تھا اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو علم دے رکھا تھا یہ دا مطلب حضرت عیسیٰ دے سامنے جڑے بندے چکے نے تے سلام کیتی ہے وجہ کی ہے علم تے اے علم ہے اللہ دا عدل اور پڑھئے جڑا بندہ ایڈی گرمی چ پکھے تو بغیر سو جائے ایتھے جو پکھا لگا ہی کوئی اور راڈ ہے پکھا کوئی نہیں جڑا بندہ اے دے تھلے سو جائے او دے لو گریڈ بھی اٹھ جد کی توجہ ہے میں تمہیں گل دساں جی میں پیا پڑھنا ایتھے آ کے سونا عدل نہیں مولا تو جزائے خیر دے انتہائی جا کے سننے والی گل ہر بار دہرانا پینا حضرت آدم دے سامنے ملائکہ نو چکایا گیا تے وجہ کی سی علم اچھا حضرت طالوت علیہ السلام نو بادشاہ بنایا گیا تے وجہ کی علم خیر ہوئے حضرت عیسیٰ کر دیا گلاں دا چھڑتے سن تے وجہ وچ کی سی علم ادا مطلب اللہ دا عدل ہے کہ بندیاں نو ہدایت واسطے او دے تک کلدا جڑا صاحب علم ہوئے ہن ایک بندہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام جدوں بیٹھے نہ تخت تے بہ کے بندے پھر بڑے وقت اوترے بندے ہوندے نے جنہ وکدا ویکھیا سی مار کھاندا ویکھیا سی زلیخا مگر چڑی ویکھی سی جڑا تھان تھان تے کھوٹیاں پیسے نال وکدا آیا سی ایک بندہ آ کے تے کہن لگا ہن تے پھر تساں انداز نہیں ویکھیا غریب آدمی موٹر سائیکل لے لینا تے لوگ آندے نے ہن تے پھر ہوا بھی نہیں رلدی تین جڑا تو تیز جانا او جدو حضرت یوسف نو جنہیں وکدا ویکھیا تے غلامی چ ویکھیا تو زلیخا دا الزام لانا ویکھیا تے حضرت یوسف نو قید ہوئی ویکھی تے کلم کلا بھراواں تو پیو تو دور جنیاں مصیبتاں پہ کٹدا سی چپیڑاں پہ کھاندا سی بھراواں کولوں تے وکدا وکاندا جنہیں ادوں دا ویکھیا سی اس آ گیا ہن تے پھر تہاڈی ہور ہی گل ہے نا ہن بادشاہ ہوئے ہو جو گئے ہو جو گئے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری بادشاہت کو بار بار بادشاہ کہنے والے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں بادشاہ نہیں ہوا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث میں کسی ووٹوں کی وجہ سے بادشاہ نہیں بنا اللہ نے مجھے علم دیا صدقہ جامع راضیاں صدقہ جامع جی سورہ یوسف صدقہ جامع سورہ مبارکہ یوسف آیت دا نمبر 110 اگے آؤ جی دنیا تے ایک ایسا نبی بھی گزرے ہیں میں کئی باری گل کی ہے جنہیں بغیر پٹرول تو ساری زندگی بائی ایئر سفر کی تھی نہ لو ہے خیر ہوئے تو کمال یار شیعہ سنی دوستو پڑھے لکھے بندے بیٹھے حضرت سلیمان علیہ السلام جہازوں تو کوئی نہیں سن جہاز ایجاد بعد چھوڑ ہوئے نے وہ تو جہاز کوئی نہیں سن پٹرول بھی کوئی نہیں سی انجن ہی کوئی نہیں سی جی میں تسی بیٹھے ہو نا یقین کرو انج حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوندے سن تخت تے انج اگے بندے ہوندے سن میں لکھ کے رکھے ہیں اس تخت تے 4000 کرسی سی جدوں تے بندے بیٹھے ہوندے 4000 کرسی 10.5 میل لمبا سی وہ تخت روڈ نہیں 10.5 میل لمبا سونا چاندی تے یاقوت وچ لگے سن 1000 گھوڑا او دے اوتے ہی ہوندا سی کھلوتا اونوں حضرت سلیمان آندے سن اڈ غور نہیں فرمایا رنوے کدھرے ہوئے تے میں مجرم جہاز بھی بھج کے چڑھتا ہے وہ جدو نبی آندا سی نا اٹھ اوتھے ہی اٹھ پیندا سی وچے گھوڑے وچے کرسیاں جن مطلب اوئے حد مک گئی یار ایڈا سلطان نبی بغیر جہاز تو بائی ایئر سفر کرنے والا
جہاز ہونے ایجاد ہویا نا. حضرت سلیمان کیویں بائی ایئر سفر کرتے سن, کیویں ہے صدقے جاواں, کیویں ہے صدقے جاواں. میں کیا یا اللہ ادو تو جہاز بھی یاد نہیں سی. فرمایا خبردار وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, ہم نے انہیں علم دے رکھا تھا. صدقے بڑا اچھا سمجھ فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن بیٹھے سن تے ہد وچوں غائب ہو گیا. ہد جان دے اچھا کی راہ اتانوں وچوں تھلے نے. وہ حضرت سلیمان نے ویکھیا تے وچوں کوئی نہیں سی. وہ جدوں نہ پایا حضرت سلیمان نے تے ویکھن کہن لگے کتھے گیا ہد کتھے گیا. اندازہ لاؤ جننے پرندے سن تے جننے اتھے جن سن تے جننے اتھے بندے سن, جنہ انہاں دے وچوں وچ نوں مفرور دا پتہ لگ جا انہوں نبی آندے. نبی تے پوچھن تو بغیر نسیا ہوئے نبی نو پتہ ہوندا جے. اے نبی دے پوچھن تو بغیر بندہ ٹر جائے بندے دا پتہ ہوندا ہے, نبی نو تے پرندیاں دا بھی پتہ. اوتھوں توپا ہی تے حضرت فرماندے نے اوے حدود کتھے گیا جے. اونوں اے سی میں انہاں اج کتھے لبن ڈیا. مینوں ایک بندہ آندا میں اللہ نو حساب دینا ہی کوئی حساب رکھ. ہو سکے آدم تو لے کے قیامت تک بندے کٹھے ہوئے ہونے نے, مردے بھی اٹھے ہوئے نے, انہیں رش چوں میں لبن دے ہاں کتے. میں تینوں ایک گل دساں, ساری زمین دا پٹواری کو پتہ ہوندا, وہ دا اپنا حلقہ ہوندا, ساری وہ کو لکھی پڑھی ہوندی. ایک پٹواری ہوئے تو سارے علاقے دا پتہ ہوندا ہے. ایک بندے تے اللہ نے دو رکھے ہیں. ہوئے ہوئے کہ نسل نہیں اللہ کے دینا. خدا دی قسم ہے رش نبی آ گیا ہد کتنے انہوں نے سامنے پر فرماندے نے قتل کر دیاں گا, ذبح کر دیاں گا, عذاب دیاں گا. انہیں در نو آ گیا. باقی ساری مخلوق بھی کام دی سی کہ آج اے مسکین کہ آج تو ہونی مروڑ نہیں سی کرنا کسی. عذاب دیاں گا یا مار دیاں گا, قتل کر دیاں گا. قرآن نے وہ آیا تے حضرت سلیمان نے آ گیا کتھے سا, وہ سا گیا میری گل سن لیا جی. بھائی کیا بات ہے, ہو سکے میری گل سن لیا جائے. ہائے ہائے سلیمان فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, جو بات سننے سے پہلے قتل کر دیں وہ عادل نہیں ہوتے. تیری پوری گل سنی جائے گی. کتنے سے ہو سکے جی میری گل پوری سن لو. اج تو بڑی دور ایک ملکہ ہے نا دا بلقیس ہے. بلقیس نا دی ملکہ, وہ اپنی گورنمنٹ بھی کر دیجئے تہاڈی طرح وہ بھی اپنے گھر بادشاہ جے. ساری وہ قوم اگ نو پوج دیجئے تو بی بی بھی اگ نو پوج دیجئے. تو میں وہ پتہ لے کے آیا جے. کی خیال ہے تہاڈا جے انہوں اللہ دا نام بھیجیا جائے تے توحید دی ترغیب دیتی جائے تو بت پرستی چھڈ کے سارے جہان دے رب نو پوجن لگ پیا تے عیب کی ہے؟ نبی فرمایا کوئی تیری سزا نہیں, تو تے تبلیغ تے گیا ہے. کوئی تیری سزا نہیں, تو تے توحید پہنچاندا پھرنا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتھے رک جا, بہت اچھے, شاباش. یہ دا مطلب ہے کارنامہ کر کے آئیے نا تو چوری بھی نشے ہوئی ہے تو پھر بھی معافی ہو جاندی ہے. کہنے لگا یہ کارنامہ ہے. حضرت نے فرمایا بہت اچھے. تو نال ہی حضرت نے اعلان کیا قال یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. تواڈے چوں کوئی ایسا ہے جڑا اچھا جناب مہربانی اذان سنیے.
صلوات سارے سارے لو جناب علی کی فرمایا حضرت سلیمان نے کہ تواڈے جو کوئی ایسا ہے جڑا تخت بلقیس نو چک کے سنے بلقیس ایتھے لے آئے تسی ہن اندازہ لاؤ کوئی ایڈے بندے اتنے ہے ہی سن کی خیال ایک کچی پکی دے بندہ کٹھے کر کے تے انہاں سارے نو آکھے لاؤ جی یہ تیل دا ڈرم ہے تواڈے تو کیڑا چک کے کھڑے بندے ہن کینوں پیانا وہ کنہاں نو پیانا تے بال بیٹھے حضرت سلیمان جیسا نبی پیا صاحب علم آندا کہ تواڈے جو کوئی ہے جڑا تخت بلقیس نو سنے تخت حضرت نو تخت چکان دی عادت سی تخت چک کرتے سن تاں پہ آندے سن تواڈے جو کوئی ہے بھائی اللہ قرآن چ ارشاد فرماندے قال عفریت من الجن جنہ چوں ایک بولیا جنوں اسی افریت آنے عفریت انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک او سکا جی میں لے آواں گا حضرت سلیمان نے فرمایا کدوں کو انہاں آکھیا دربار لگا تہاڈا شروع ہو گئے نے فیصلے پچھلے ٹائم لے آواں پچھلے ٹائم لے نال اس آکھیا 6 مہینے دا سفر ہے اتوں تیز رفتار گھوڑے دا 6 مہینے دا سفر ہے جڑا دن رات دوڑتا رہے اندازہ ہے دن رات دوڑتا رہے 6 مہینے گھوڑا تاں اپڑتا تخت بلقیس دے کول تے میں ہاں جن میں جانا ہے تے میں آنا ہے اینا ٹائم دے کہ پہلا ٹائم ہے پچھلے ٹائم تیرا دربار مکن تو پہلا مقام چھڑن تو پہلا مقامی کا تو اپنا مقام نہ چھڑیں گا تے تخت بلقیس تیرے سامنے ہوئے گا جیڑی اس وڈی گل کیتی ہے تسی بھی حیران پہ ہوندے ہو بھائی ایڈا جن سی ایڈا طاقتور جن سی تے سلیمان علیہ السلام کی آکھیا اس نے کہا تھے بہ جا روندا جن بنن نو میں سارا دن تینوں منہ چوک کے ویندا رہا آیا تیری انشائی تو صدقے آیا تیرے میرٹ تو صدقے وہ جو بڑے جن آکھیا میں لیاؤنا تے مگر جننیاں نے کی کرنا سی باقی تے جن تے حکم مر گیا نا انہوں نے کہا اے نہیں تے بس ہی نہیں کر سکتا جو مرحب مر گیا سی نا مرحب باقی والا یہودی انجی مر گیا تھا یقین کرو فتق دیا یہودیاں نے نبی نو پیغام بھیجیا انہوں نے کہا بھی مرحب سنیا مر گیا نبی نے واپسی لگنا سی فتق چوں انہوں نے کہا فتق دی ساری جگیر تیرے نہ کرنے علی نو لے گیا ادھر نہ آئی وہ جدو وڈا ہی مک جائے باقیاں دے حوصلے ٹوٹ جاندے جڑے ویلے وڈے جن آکھیا میں لیاؤنا تے حضرت سلیمان نے چھڑک کے باشڑیا نا نوجوانوں او نہیں پھر بولے جن آ جڑے سانو چمبڑتے پھرتے رہے انہوں کا اتنے کھ نہیں سجا بنیا حضرت نے فرمایا بھائی تھلے روندا جن بنن وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین کہنے لگا میں امین بھی ہاں تے قوی تے مضبوط بھی ہاں فرمایا سنے مضبوطی بیٹھا رہو میں پچھلے ٹائم تک اڈیکدا رہا یہ تو چھیتی کوئی لے آ سکتا ہے اللہ فرماندا ہے میں آیت کٹ کے اگوں ذرا پڑھن لگا لطف لین واسطے ایک نے آکھیا انا آتی کبھی میں تو پہلا لے آواں گا حضرت سلیمان نے فرمایا کتنی دیر کہنے لگا کدوں دیر لگدی ہے قبل ان یرتد علیک طرفک دیر کا دی ایک باری اپنے میں ویکھو 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 حضرت سلیمان نے آج ویکھیا او سکیا ادھروں ویکھو حضرت سلیمان آج او سکیا آج تخت تخت بلقیس دیر کا دیئے تسی صاحب لاؤ جنہاں دے پلے کی رہا ہوئے اب بولو میرا انسان تے حقہ کوئی نہیں سان جن بھی حیران ہو گئے میں کیا اللہ یہ کون سی فرمایا او سی میں کہا یہ تے کول کی سی قال اللذی انتہو علم من الکتاب ہے اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا صدقے جاواں آج میں عدل پڑھنا ہن میرے نال ایک باری تساں میری تقریر دہرانی ہے میں تہاڈے کولوں پوچھن لگا تسی مینوں دسن لگے میرے نال رل کے پوری تقریر 3 منٹ نہیں لگنے دو راگت نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے
ملائکہ تے جنہاں نو جدی وجہ تو چکایا گیا وہ وجہ کی سی؟ میں ایدوں اچھی تقریر نہیں ہو سکتی یہ جی بندے نو یاد ہوئی ہو گیا کہ صاحب تو پھر کمال علم وجہ کی سی؟ علم تے اے سی اللہ دا ٹھیک. اس تو بعد میں پڑھیا حضرت طالوت علیہ السلام نو جدی وجہ تو بادشاہ بنایا گیا 80,000 دا وجہ کی سی؟ تے اے سی اللہ دا عدل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں دا گھر دا کھانا بھی چھڑ دے سن وجہ کی سی؟ علم تے اے سی اللہ دا عدل. اس تو بعد میں جناب کے سامنے پڑھیا حضرت یوسف علیہ السلام نو بادشاہ بنایا گیا ووٹان وجہ سی؟ وجہ کی سی؟ علم تے اے سی اللہ دا عدل. اچھا حضرت داؤد تے سلیمان کو کی سی؟ علم وجہ کی سی؟ علم. جہاز اڑتا جہاز تو بغیر اڑتے سن وجہ کی سی؟ علم اے سی اللہ دا عدل. اگے جناب میری حضرت آصف بن پرخیا اجنے تخت بلقیس لے آتا ہے حضرت سلیمان دا پنیواں بھی لجوائی بھی تے وسیع بھی ہو سکے. میرے کو کتاب دا کچھ علم ہے پورا نہیں کچھ علم ہے. او دے کول وجہ کی سی لیاون دی تخت علم تے اونوں نبی دا وسیع بنایا گیا اے کی سی اللہ دا. اے دا مطلب ہے آج دا نتیجہ نکل گیا پوری محنت دا تہاڈی موٹر سائیکل دا سفر تہاڈا پیدل دا سفر چنگچی تے کار دا سفر رائے گا نہیں جائے گا اگر تہاں توجہ رکھی تے. اے دا مطلب ہے اللہ جسے امت کا ہادی بناتا ہے وجہ علم ہوتی ہے. صدقہ جاواں اللہ جب قوموں کا کسی کو ہادی بناتا ہے وجہ ووٹ نہیں ہوتے وجہ دولت نہیں ہوتی صدقے بچیا وجہ ہے علم. اور یہی اللہ کا اگر اللہ کسی جاہل کو ہادی بنا دے تو اللہ عادل نہیں رہتا. کیا بات ہے بھائی جی قبلہ شکریہ بہت مہربانی. دور تک دوستان کی توجہ ہو گئی. اللہ کبھی کسی جاہل کو ہادی نہیں بناتا. جب جھکاتا ہے کم علموں کو جھکاتا ہے. کس کے سامنے؟ علم والے کے سامنے. ہون سورہ مبارکہ فتح خالق کائنات سورہ فتح دی صاحب آیت مجیدہ دا نمبر 3 اللہ فرماتا وطن تاجدہ لسنت اللہ تبدیلا. اللہ اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کرتا. ہائے اللہ اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کرتا. ہر دور وچ اللہ نے ہادی انہوں بنایا جنہاں سب تو زیادہ صاحب علم سی. تے جدوں میرا نبی آیا ادوں تو علم دی اخیر ہو گئی. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں نے تجھے معلم بنا کے بھیجا ہے کتاب کا بھی اور حکمت کا بھی. میرا نبی نبیوں کا نبی ہے رسولوں کا رسول ہے ہادیوں کا ہادی ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ کا علم ایک طرف محمد کا علم ایک طرف. اللہ عادل ہے اور ہادی اسے بناتا ہے جو صاحب علم ہو. رکھو یار قرآن تے ہاتھ تے دسو نبی تو وڈا عالم ہی کوئی نہیں. سوچو اللہ دے عدل دے مطابق محمد دی جگہ تے کنوں آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ اگر سلیمان کے بعد اس کا ہادی آئے تو آصف بن پرخیا جیسا آئے. داؤد کے بعد آئے تو سلیمان جیسا آئے. یعقوب کے بعد آئے تو یوسف جیسا آئے. قرآن کی قسم ہم حضرت علی کو کسی کی زد میں نبی کے بعد ہادی نہیں مانتے. چھٹے نالی دا دروازہ جتے تو آنا اتھے سر رکھنا. کائنات ایک بکھا علی تو علاوہ جنہوں رسول آکھیا ہوئے انا مدینہ دولے. اب آپ من کن تو مولا ہو فہذا. حضرات من کن تو مولا کا مطلب یہ نہیں کہ نبی اپنے چاچے دے پتر نو لوگوں پہ بادشاہ بنا کے گیا ہے.
یا لوگوں پہ مسلط بن کے گیا ہے؟ مان کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ کسی کی رعایت نہیں، عدل الہی ہے۔ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ محمد جیسے مولا کے بعد علی جیسا مولا ہو، تاکہ لوگ جو علم رسول اللہ سے لیتے تھے وہ علی سے لیتے رہیں۔ علی ویسے ہی قرآن کو جانتا ہے جس طرح حضور جانتے ہیں۔ خدا دی عظمت دی قسم، غدیر تے خطبے چ میرے مولا نے فرمایا سی لوگو ہاتھ پھڑ کے تم دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں کس کا ہاتھ؟ لوگاں کیا آپ کے ہاتھ میں علی ابن ابی طالب کا ہاتھ ہے؟ حضور دے لفظ نے قرآن کھول کے سامنے رکھنا شاید کوئی اعتبار کر جائے۔ خطبہ غدیر میری گڈی چ میرے مولا مصطفیٰ نے فرمایا لوگو میرے بعد قرآن کے بارے میں، میرے بعد قرآن کے بارے میں سب سے اچھا یہ جانتا ہے جس کا ہاتھ میرے ہاتھ۔ اس واسطے صحابہ نے فرمایا علی سے بڑا قاضی ہی کوئی نہیں۔ عدالت دے فیصلے وہ کر سکتا ہے جہاں صاحب علم ہو، جڑا پوری دنیا دے گھر گھر جا کے فیصلے کرتا رہا، وہ دیاں تیاں فیصلے واسطے کھلوتیاں سن، وہ دیاں بیٹیاں فیصلے دے انتظار چ کھلوتی۔ مولا تانوں جزا دے، جڑے چولہے بنائے جاندے نے، علم بنائے جاندے نے، تابوت بنائے جاندے نے، ساڈے رون وچ اضافہ کردے ہیں۔ تساں کدی ویکھیا ہوئے گا ٹیچر نوں کدی کدی بچیاں نوں پڑھاندا ہے، کدی کدی پھر تصویر بناتا ہے، کدی میز دی شکل بناتا ہے، کدی کرسی بناتا ہے، کدی سائیکل بناتا ہے۔ وہ تصویراں نال ذرا جلدی سمجھ آتی ہے۔ آ جڑے گھوڑا ہے یہ شبیہ ہے، علم ہے، آڑے تابوت آتے ہیں، یہ تصویراں نے، تصویراں تو چھتی سمجھ آ سامنے تصویراں لگی۔ حضرت علی علیہ السلام دا روزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام دا روزہ ہے، میلاد وچ نبی دا روزہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ اصل روزہ اتھے ہی ہے۔ کعبہ بھی بنایا جاتا ہے 12 ربیع الاول، اصل اتھے ہی ہے۔ پہاڑیاں کیوں بنائی جاندیاں نے؟ ریت پا کے، پھک رنگ کے، حرارہ بنا کے اتنے سمندر ثابت کیتا جاتا ہے، پھر سڑکاں، پھر بچ کھجوراں، بچ کدھر کدھر اونٹنیاں کھڑا ہے نا۔ وہ صرف عرب دا ماحول بنایا جاتا ہے کہ اس عرب وچ رنگ لگے ساجے پوری دنیا میں۔ ماحول بہایا جاتا ہے کہ اے عرب دا ماحول ہے جتھے سرکار دا آنا ساڈے واسطے کرم ہے۔ یہ دا مطلب ہے ماحول بنان واسطے یہ پہاڑیاں بنائی جاندیاں نے۔ تے معاف کرنا، ماحول بنان واسطے ہی جنازے بنائے جاتے ہیں۔ یہ جنازے خالی ہوندے نے، بس ہمیں ماحول بنایا جاتا ہے، تو بندے اگے ہو کے نا تے کندھا دیندے نے۔ کندھا دین دا مطلب کی ہے؟ صرف اینی گل ہی ہوندی ہے تصور چ اے قرآن جدوں میں چومنا میرا نبی میرے تے راضی ہوتا ہے، جنہیں نیزے تے پڑھیا وہ راضی ہوتا ہے کہ ساڈے کلام نو بندہ ادب پیا کرتا ہے۔ بس اینی گل ہے کہ بلا اینو اسی ادب نال رکھنے ہاں، ادب نال چکنے ہاں، سینے نال لانے ہاں، چوم کے رکھنے ہاں، چوم کے چکنے ہاں، وضو کر کے ہاتھ لانے ہاں، تاکہ جنہ دا یہ قرآن ہے نا وہ ساڈے تے راضی رہے کہ بندہ حیا پیا کرتا ہے۔ یہ جنازے جڑے نے یہ اصلی نہیں، یہ ہمیں بنائے صرف اس واسطے گئے نے۔ اصلی قرآن بھی نبی کول ہی، یہ تے اتنے ہی چھپیا نا ساڈے کو، یہ ادب بھی کریے تو نبی راضی ہوتا ہے۔ یہ جنازے صرف اس واسطے بنائے جاتے ہیں جیڑا بندہ کندھا دین آئے گا شاید وہ بھین راضی ہو جائے، والدہ راضی ہو جائے، وہ بیٹیاں راضی ہو جائیں۔ بندے سارے جنازے چک جیسے نہیں آتے، بندے ویس کوٹاں پا کے آتے ہیں، ایم پی اے ایم این اے انہوں نے تازہ کپڑے ہوتے ہیں، کلف لگی ہوتی ہے، بڑے اچھے کپڑے پاؤ، جنازے والے کپڑے نہیں ہوتے، لیکن بڑے لوگ نے آتے تو پھر جنازے تے بھن نے کدی نہیں جی آخیا کہ ایڈے سونے کپڑے پا کے کون پہ پھرتا ہے، اگر ویڈیو بنی ہوئے یا تصویراں ویخ کے بھن آدھی آخے کہ ایڈے چنگے کپڑے پا کے میرے ویر دے قتل ہوئے تو کون آیا سی؟ نہ اعتراض کیوں نہیں کرتی؟ پوچھو نا بھن انج دے کپڑے پا کے جنازے تے آئی، وہ آدھی چھڈو پر آیا تے ہے سی نا، کوئی چٹیاں کپڑے نال بیٹھا ہے یا کالیاں کپڑے نال، جڑا آئے ہے وہ تے زہرا راضی ہے۔ اج جنازہ ایک مظلوم دا بنایا، ایک مظلوم دا جنازہ بنایا، پردیسی دا جنازہ بنایا، اللہ راسی دا جنازہ بنایا، لیکن بے وارث نہیں۔ پردیسی بندہ ہو سکتا بے وارث نہیں نہ ہوتا،
آ جڑے یونان بچے بچارے نہر سے جاندے کئی باری ڈب جاندے نے کشتیاں ڈب جاندیاں نے یا کتے فائرنگ دا شکار ہو جاندے نے غربت اس ملک نو کھا گئی ہے تے بیرون ملک جاندے بچے ضائع ہو گئے نے کنیاں لاشاں ہوندیاں تے میرے عزیز دوستو وہ اتھے پردیسی ہوندے نے ویسے پردیسی ہوندے نہیں انہاں دے ایتھے وارث موجود ہوندے نے اتھے کلی لاش پئی ہوندی ہے پوچھدا بھی کوئی نہیں نہ کوئی چکدا ہے نہ کوئی پوچھدا ہے ایتھے آوندی ہے تے پھر بھیناں ویکھن والیاں ہوندیاں نے خدا دی قسم ٹرک آ کے کھلوے نا ٹرک میں اس ٹرک تے ہاتھ مار دیاں بھیناں ویکھیاں نے ایمبولینس آ کے کھلوے میں بھیناں اگے لیٹ دیاں ویکھیاں آندیاں نے ایدے وچ ساڈا ویر آئے اجے ویکھیا نہیں ہوندا یہ اتھے پردیس ہے جتھے کول کوئی نہ ہوئے وارث تے ہے نا جنے بیٹھے ہو نا میں پردیسی دا جنازہ اس واسطے نہیں آندا کہ جدے جنازے چ لوگ بھیناں لے کے آ گئے ہو جدے جنازے چ لوگ تیاں لے کے باہر تیاں بیٹھیاں نہیں میں اتھے گڈیاں چ ایسیاں مستورات عزت دار برقیاں والیاں اتردیاں وینا جڑیاں ایسی گڈی چوں نکلدیاں نے تے اتھے آ کے نا اے سڑک تے بیٹھیاں جے عزت دار لوگ اپنی تیاں بھیناں نوں میں اتھے ویکھے گڈیاں تے لے کے اوندے نے گھر بھی ایسی لگے نے تے ایسی گڈیاں چوں اتردیاں تے اے نال نالیاں نے تے نال تے سامنے تھلے بیٹھیاں نے یہ مطلب ہے نا کسے دا جنازہ ہن دسو جی شبر صاحب تیار ہے جنازہ تیار ہے اے مہمانوں جنازہ تیار ہے اے جڑے کوئی ادھر مہمان پرا ہون سگریٹ وغیرہ پین گئے ہون یا ادھر نکلے ہون میں اعلان پہ کرنا جنازہ بالکل تیار ہے جنازہ شبیر دے وکیل دا جنازہ حضرت امیر مسلم دا جدے واسطے جنت جو کپڑے آئے ہون وہ امیر ہوندا کہ غریب امیر جدے واسطے جنت جو سیب آئے ہون امیر کے غریب بولو بولو امیر سارے لوگی کوڑیاں تے بیٹھے ہون تے وہ محمد تے بیٹھا ہوئے امیر ہوندا کہ غریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر جدی ماں بطول ہوئے امیر جدہ پیو امیر المومنین ہوئے امیر جدہ نانا کائنات دا شہنشاہ ہوئے وہ امیر ہے کدی سوچیا جے حسین غریب کیوں ہوئے مسلم امیر کیوں ہوئے جتھے پڑھو گے امیر مسلم کی پڑھو گے وہ یارا امیر مسلم امیر کیوں ہوئے علماء فرماندے نے اے انعام ہے حضرت امیر مسلم نو جدو ابن زیاد دے سامنے گیا نا تے کسے آ گیا چوک امیر نو این کھلو کے فرماندے نے میرے امیر دا نام حسین غیب جو آواز آئی اوکھے ویلے شبیر نو امیر آکے قیامت تک جتھے مسلم لکھیا جائے گا نال امیر لکھیا جائے گا ہن میں شہادت کے 2 جملے پڑھا تو وارثاں نو سدا وارثاں واسطے کھلو جو گے 10 منٹ 5 منٹ کھلو جانے آ جاندے نے ضرور آؤں گی اینی عقیدت نہ بلائیے تے کیوں نہیں ہوندے کی لوگ آندے نے میرے گھر میں بھی ہو جائے بسیرا یا رسول اللہ ہے نا نبی پاک دی محفل سجا کے لوگ آندے نے جن کی محفل ہو وہ محفل میں ایک اور پھر رکھو جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں کہ آج پھر اے بھی یاد رکھو جن کے جنازے ہوں وہ جنازوں میں ضرور آتے ہیں اگر نعت دی محفل ہوئے تو نبی آ جاندے نے وہ دی اولاد دے جنازے دی محفل ہوئے سرکار ضرور مہربانی فرمان گے میں صدنا اج نبی نہیں اج نبیاں دے نبی نو صدنا قرآن میں برکت واسطے کھول لینا منزل ایک 100 کے ہو دا نا 100 کے منزلہ ہوندیاں سن نا شہراواں وچ وہ منزل 100 تے حضرت امام حسین تے خیمے لگے نے انہاں خیمیاں وچ ایک خیمہ ہے جتھے ایک ماں بیتاب ہے 2 تیاں بیتاب نے حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ تے 2 بیٹیاں کدی باہر نکلدیاں نے کدی اندر جاندیاں کدی آندیاں نے ماموں نو ملا یہ ساڈا پتہ نہیں دل کیوں اداس لگتا ہے کدی نہ روو کسے گاؤں میں حضرت امام حسین خیمیاں دے باہر نہ چکر پہ لاندے سن سجے تو کھبے پاسے کھبے تو سجے پاسے حضرت عباس تے ویسے ہی پہرے تے سن
حضرت امام حسین نو انج خراما خراما ٹردیاں ویکھ کے عباس علیہ السلام تو بڑا شبیر دا مزاج آشنا کون کدی سامنے نہیں سن حضرت عباس آئے حضرت امام حسین پہ آتے سن تے حضرت عباس علیہ السلام بالکل سیدھے رستے وچ انج کھڑے عرب دا رواج سوالی کچھ منگنا ہوتا سی تو رستے وچ تھلے منہ کر کے کھڑا ہو جاتا یا سر تے باہ رکھ حضرت عباس علیہ السلام رستے وچ کھلوتے شبیر نے آج نظراں اٹھائیاں تے ویکھ کے فرماتے نا عباس کو گل کرنی فرمایا میں جرت نہیں کرتا کہ میں امامت دیاں کماں چ دخل دیاں کیونکہ میں زندگی چ اپنے آپ نو تہاڈا بھرا نہیں سمجھیا میں جدن دا تہاڈے ویڑے چ آیا میں تانوں اپنا سلطان سمجھیا تے سردار سمجھیا صرف اینی گل پوچھنا آج کچھ پریشان ہو ہائے ہائے آج کچھ پریشان ہو کل عید ہے تے عید دی رات نو عید تو ایک دن پہلا انج تے نہیں پریشان ہوندے بندے تے میں صبح دا پوے نہ جاندے ہو کدی ان جاندے تے عید نیڑے ایڈے پریشان کیوں حضرت عباس نو ویکھ حضرت امام حسین فرماندے نے عباس امامت پریشان نہیں ہوندی نہ امامت کسے گل تو حیران ہوندی حضرت عباس فرماندے نے مولا پھر وجہ کی ہے تسی چپ چپ خاموش خاموش کیوں ہو ایک اور بھی گل ہے فرماندے نے او دس فرمایا میں تانوں اج مسلم دیاں بیٹیاں نو پیار کر دیا انج ویکھیا جی میں یتیماں نو پیار کری ہائے ہائے کدی نہ رو میں تانوں اج حضرت مسلم دیاں بیٹیاں نو سر چومدیا انج ویکھیا جی میں یتیماں دا سر چومی نہیں حضرت پاؤں پھڑ کے عباس نو ذرا سائیڈ تے لے گئے فرماندے نے عباس تینوں میں کی دساں مسلم کلا رہ گیا سارا کوفہ چھٹ گیا اس ویلے جڑی حالت مسلم دی ہے فرماندے نے میں کچھ بھی نہیں آندا ایک باری مہربانی کرو تے مینوں بخاؤ اس ویلے میرا ویر مسلم کتھے تے کس حالت وچ میرے عزیزو بس میں دو ہی جملے پڑھنے نے تے میں سد لینا وارثاں نو جڑے ویلے شبیر امامت دی انگلیاں بلند کیتیاں تے حضرت عباس دی نظر پئی ہے نا جگر سنبھالنا کوفے دے دارالامارہ دا چھاتے ایتھے جلاد دی تلوار ہے اس انداز نال مسلم کھڑے نے ہاتھ پیر بدے نے صدقے جاواں جویں حضرت عباس جیسے جرار نے مسلم جیسے شیر نو انج ویکھیا نا آواز ہوندی ہے جویں پخانے ایویں پہنچا ایک باری میں نو کوفے پہنچا میں دسائے بے وارث نہیں اوہ شیرہ نو انج بھی قید کیتا جان صدقے جاؤں مولا تو انو جزائے خیر دے وے شبیر فرماندے نے عباس میں تنو روکیا لڑنا نہیں فرماندے نے پھر مہربانی کر کے حوان واکو میں نو گل سنائے ایس ویلے میرا ویر مسلم آندہ پہ گئی تریب سیدہ نے کافی نے روڑ واسطے کم از کم میرے رون واسطے کافی نے حضرت مسلم انج کھڑے نے میں ایک جگہ پڑھیا منو ایک عالم دین نے فرمایا جتھے پڑھے نا زندگی چ انج کھڑے سن ایک کدی نہ کی ابن زیاد کے سامنے چوکے کھڑے سن جدو چکے سن نہ ادو چوکے پہ آندے سن السلام علیکہ یا ابا عبداللہ میرا ویر حسین مسافر دا سلام قبول صدقے جاواں قبول کر فرماندے نے میری ترے وصیتاں نے او پوریاں کریا جائے دنیا چھڈن لگے جڑی وصیت کیتی جائے او پوری کرنی چاہیے میں اس خاندان دی شرافت پڑھن لگا پتہ نہیں کدے دل نو کھچ پڑنی شرافت پڑھن لگا سوچو کدی حضرت مسلم فرماتے نے میری ترے گلاں نے کوئی سندا اے ملاؤن کہنے لگے ہاں سننے پہ کر گل میرے مولا فرماندے نے میں تواڈے شہر وچ کسے بندے تے تھوڑے جے پیسے دینے نے تساں شرافت ہی نہیں سنی اس خاندان دی اب میرا گھوڑا بیچ کے میرا قرضہ ادا کر چھڑیا جے گھوڑے دی قیمت زیادہ ہے قرضہ تھوڑا ہے جڑا قرضہ ادا کرے باقی کول رکھ لوے میں سخی دا بیٹا ہائے تواڈی ہائے تو قربان اور دوجا جملہ ذرا اوکھا جی پہلا کی ہے میرا گھوڑا بیچ کے
ہاں ہاں بولی دا میں نہ بولی دا مصاحب میرا قرضہ ادا کرے جی قرضہ تھوڑا ہے تھوڑے دی قیمت زیادہ دے دینا باقی لے لینا دوجا جملہ حضرت مسلم نے فرمایا پر کلیجہ انج باہر ہوتا ہے فرماندے نے کوئی بندہ میرے ویر حسین نو آکھے پینا لے کے کوفے نہ آئے ہائے ہائے حالات بدل چکے نے بندے چھٹ چکے صدقے جاوا اے کوفہ زہرہ دیاں تھیاں دے قابل صدقے جمع ہون زخمی نے منہ جو خون آ رہے اے دووے ہاتھ پیچھے پیر بھی بدے نے اور آخری وصیت کر کے فرماندے اس وصیت تے مینوں ماتم آندا پٹن آندا رون نہیں آندا پٹن تے دل کردا میرے مولا فرماندے نے تساں جدوں مینوں مار دینا اس تو بعد تے میں نہیں نہ رہنا کہنے لگے ہاں تے فرمایا پھر تہاڈا میرا ویر مک جانا چاہیے نا صدقے ہو جدوں تساں مینوں قتل کر لینا ہے صدقے جاواں جدوں تساں مینوں قتل کر لینا پھر تہاڈا میرا ویر مک جانا چاہیے نا جدوں میری لاش بن جائے میں دنیا تے نہ رہاں مولا فرماتے نے تیسری وصیت ہے اگر ہو سکے تو مینوں دفن کر دینا تساں گل ہی کوئی نہیں سنی جڑے میرے حضرت عباس نے سنی ہے نا دفن کر دینا ہاتھ جوڑ کے فرماندے نے جڑے علم نال بکھایا جے اسے علم نال مینوں تھلے پہنچاؤ فرماندے نے لڑنا نہیں فرمایا تیری عزت دی قسم ہے میں لڑاں گا نہیں میں تیرا مطیع ہاں تو میرا امام ہے صرف ذرا ویکھ جتھے سر پہ کٹدے نے اونچائی کنی ہے جتھے سر ڈگنا ہے گلی دی گہرائی کنی ہے حضرت امام حسین فرماتے نے اتوں ویکھے ادھر تھلے ہوئے جب حضرت عباس نے تھلے ہوئے کیا فرمایا جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں اے تھلے بی بی کون ہے جیڑی برقع پا کے پہ جاندی ہے میری چولی جاوے میرا مظلوم بچڑا میری چولی جاوے میرا پردیسی بچڑا سدن لگا سد لینا وار سانو ساتھ لینا تسی صرف میرے نال ایک گل رلا کے کرو اے ڈسکا شہر ہوئے چنگ دا بندہ ڈسکے کام آیا ہوئے ایتھے آ کے ہارٹ اٹیک نال فوت ہو جائے سڑک تے ڈگا ہوئے سامنے لوکاں بہ کے تاش کھیڈ دے ہون منجی تے میں نمازیاں دی گل نہیں کرتا منجی تے بندے تاش کھیڈ دے ہون وہ بھی آکھن گے کی ہویا اور بندہ مر گیا یار اٹیک ہو گیا وہ بھی چادر تاش لپیٹ کے منجی چکن گے آکھن گے دے اتے پاؤ کدی نہ رویں ایدے اتے پاؤ پھر کوئی بندہ آئے گا وہ آ کے آکھے گا میری چادر اتے پا چھڑو میری جی چادر اتے پا چھڑو اتے پا چھڑو منجی بھی مل جائے گی اتے چادر بھی مل جائے گی اوتھوں کوئی شیخ دکاندار آئے گا وہ کہے گا کی یہ بندہ مر گیا آندہ یار یہ جنہ کرو پاہمیں پردیسی ہے کوئی شناختی کارڈ وے کے پیچھے فون کرو انہاں دے آوندیاں نو غسل دے پیسے بھی میں دینا کفن دے پیسے بھی میں دینا پھلاں دے پیسے بھی میں دینا ایدیاں بہناں آ کے کی آکھن گیاں اے ڈسکا کیسا شہر ہے کسے میرے ویر نو کفن بھی نہیں دیتا خدا دی قسم پردیسی مر جائے چار پائی بھی مل جاندی ہے چادر بھی مل جاندی ہے کفن دے پیسے بھی کوئی دے چھڑ دے قرآن کھلا میرے سامنے مسلم دا سر کٹ کے انہاں گلی وچ لاش سٹی ہے نہ کوئی منجی نہ کوئی چادر پیر نو رسی پائی نے کدی اس بازار کدی اس بازار کدی اس بازار آؤ وارثو یا رسول اللہ آؤ یا حسین ابن علی آؤ اے مسلم دیو ویرو آگے دیکھو اسا پردیسی دا جنازہ کیسا بنایا ہے اسا رول گئے دا جنازہ کیسا بنایا ہے یا حسین 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 یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بلا ہو ویرن تو وسدارا میں وچھوڑے جانن تا بچھڑی جان بلا ہو ویرن تو وسدارا میں